ہم کتنی دیر سوئے؟ شاید پورا دن یا شاید آدھا دن، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کون تھے وہ جو 309 سال بعد نیند سے اٹھے، جن کو اللہ نے اپنی قدرت سے سلائے رکھا؟ 309 سال تک کیسے سوئے رہے؟ کون تھے وہ لوگ جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے؟ یہ قرآن کی اس سورہ کا واقعہ ہے جس کو آپ سورہ کہف کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ یہ بات ہے اصحاب کہف کی۔ سورہ کہف میں اللہ تعالی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ اس زمانے کا ہے جب شرک عام تھا اور توحید پر قائم رہنا آسان نہیں تھا۔ حکومت غیر مسلموں کے ہاتھ میں تھی اور جو اللہ کو ایک مانتا اس پر جرم کیا جاتا تھا۔ ایسے ماحول میں چند نوجوانوں نے ایمان لایا۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا خدا نہیں مانیں گے، وہی ہمارا رب ہے۔ ہاں بالکل۔ انہوں نے چلو، دل سے یہ تو بات بادشاہ نے قبول بلایا ہے کر لی کہ حالات جیسے بھی ہوں ہم اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تم ہمارے خداؤں کو چھوڑ کر کس کو خدا ماننے لگے ہو؟ ہم ان بتوں کو اپنا خدا نہیں مانیں گے۔ میں تم لوگوں کو کچھ دن کی مہلت دے رہا ہوں، اگر تم نہ مانے تو میں تم کو ہلاک کر دوں گا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ مگر کہاں جائیں گے؟ کہاں رہیں گے؟ چلیں گے اللہ پر بھروسہ کر کے۔ یہ سمجھ لیا کہ اس بستی میں رہ کر شریعت پر چلنا ممکن نہیں رہا۔ آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا کہ شہر چھوڑ ہمیں دیا آج ہی جائے۔ رات میں نکل جانا چاہیے، نہیں تو یہ ظالم بادشاہ ہمیں قید کروا دے گا۔ رات کے وقت چپ چاپ لوگوں کی نگاہوں سے بچتے ہوئے وہ شہر سے نکل گئے۔ کھولا راستہ نہیں اپنایا تاکہ کوئی پہچان نہ لے۔ شہر سے باہر ایک بڑا غار تھا۔ یہ جگہ مناسب لگ رہی ہے۔ سب لوگ کپڑے پہن لو، ٹھنڈ ہے۔ اسی غار میں انہوں نے پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جسے انہوں نے غار کی دہلیز پر بیٹھا دیا۔ انہوں نے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے، رب سے رحمت مانگی اور اپنے معاملے میں صحیح راستے کی دعا کی۔ پھر وہ غار کے اندر چلے گئے۔ اللہ نے انہیں ایسی نیند سلا دیا جو عام نیند نہیں تھی۔ وہ سو گئے اور سال گزرتے چلے گئے، درجنوں نہیں، سینکڑوں سال، 309 سال۔ اس دوران اللہ نے ہر انتظام کیا۔ سورج کی کرنیں سیدھے ان کے جسموں پر نہیں پڑتی تھی۔ روشنی آتی تھی مگر نقصان نہیں ہوتا تھا۔ اللہ انہیں کروٹیں بھی دلاتے رہتے تھے تاکہ جسم زمین سے خراب نہ ہو۔ کتا غار کے باہر تھا، ایسا لگتا تھا جیسے جاگ رہا ہو۔ جو بھی پاس آتا ڈر کر واپس چلا جاتا۔ ہم کتنی دیر پھر سوئے؟ ایک دن اللہ نے انہیں جگا دیا۔ ہم کتنی دیر سوئے؟ شاید پورا دن یا شاید آدھا دن، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ نیند ٹوٹی تو انہیں لگا جیسے تھوڑی دیر سوئے ہو۔ اب بھوک شدت سے محسوس ہو رہی تھی، پیٹ خالی تھا۔ بہت زیادہ بھوک لگی ہے، ایسا لگتا ہے بہت دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ ہاں ایسا ہی لگتا ہے۔ جاؤ کچھ کھانے کے لیے لے کے آؤ۔ سنبھال کے جانا، کہیں تم ان کے سرکشی میں مت پھنس جانا۔ اور دھیان رکھنا، پاک اور صاف کھانا ہی لانا۔ وہ نوجوان شہر پہنچا۔ اس نے دیکھا شہر بدل چکا ہے، لوگ نئے نئے لگ رہے تھے۔ پھر اس نے ایک دکان سے روٹی خریدنی چاہی۔ چاچا جان 8 بریڈ دے دیجیے۔ دکاندار سکے کو دیکھ حیران رہ گیا۔ یہ کس زمانے کا سکہ ہے؟ تمہیں کوئی خزانہ ملا ہے کیا؟ سنو لوگوں، دیکھو یہ کس زمانے کا سکہ لایا ہے۔ سپاہی آئے اور اس نوجوان کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اس دور کا بادشاہ ایمان لے آیا تھا۔ میرے مالک، مجھے ایمان پر قائم رکھ۔
और मेरे कौम को गुमराही से बचा। जब बादशाह के पास इस लड़के को ले जाया गया, बादशाह हैरान रह गया। क्या कह रहे हो? तुम कल गए थे गुफा में। फिर जब बादशाह और उसके चंद सिपाही उस लड़के के पीछे पीछे गए तो देखा। आप लोग कौन हैं और कब से आया हैं? तब उसे मालूम हुआ कि ये तो वही है जो कुछ साल पहले अपना घर छोड़कर अल्लाह के लिए निकल पड़े थे। जब ये बात कौम में फैल गई तो उनको अल्लाह पर यकीन हो गया कि वही मौत देने वाला है और वही जिंदगी देता है। अल्लाह कुरान में फरमाते उनके हैं, मामले में गलबा रखते थे, वो कहने लगे कि हम उनके गार पर मस्जिद बनाएंगे। बाज लोग अटकल पच्चू कहेंगे कि वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, और बाज कहेंगे कि वो 5 थे और छठा उनका कुत्ता था, और बाज कहेंगे कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। इस तरह अल्लाह ने अपनी कुदरत से 309 साल तक उनको सुलाए रखा। अगर आपको ये वाकया पसंद आया तो हमारे चैनल पुराने वक्त की आवाज को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज।